عورت کا نصیب جاگنے والا ہو تو اس کے گھر میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں یا اپنی زندگی میں یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھ لے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے نصیب کا ستارہ چمکنے ہی والا ہے، اس کے نصیب جاگنے والے ہیں، اس کی سوئی قسمت بس اب کروٹ بدلنے ہی والی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ رات جتنی بھی لمبی ہو، سحر آنے سے پہلے آسمان کا رنگ بدلنے لگتا ہے، اندھیرا وہیں ہوتا ہے، خاموشی بھی قائم رہتی ہے، مگر فضا میں ایک ان دیکھی سی جنبش محسوس ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح عورت کی زندگی میں بھی نصیب جاگنے سے پہلے کچھ لمحے، کچھ کیفیات، کچھ خاموش پیغامات ظاہر ہونے لگتے ہیں جو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ہر دل نہیں سمجھ پاتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت بظاہر وہی زندگی جی رہی ہوتی ہے، وہی گھر، وہی رشتے، وہی مسائل، مگر قدرت پس پردہ اس کے مقدر کی لکیر بدل رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کے بند دروازوں پر دستک دے چکا ہوتا ہے، مگر دروازہ ابھی کھلا نہیں ہوتا، جیسے کسی خزانے کی کنجی جیب میں آ چکی ہو مگر تالا ابھی گھومنا باقی ہو۔ اگر کسی عورت کی زندگی میں ان 5 میں سے کوئی ایک بن کیفیت، کوئی ایک علامت، کوئی ایک اشارہ ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ محض اتفاق نہیں، یہ محض وقت کا کھیل نہیں، بلکہ رب کائنات کی طرف سے ایک خاموش اعلان ہے۔ عورت کے صبر کا امتحان پورا ہونے والا ہے، اب اس کی قسمت کے سوئے ہوئے ستارے جاگنے والے ہیں، اب اس کے مقدر کے دن پلٹنے والے ہیں، اب وہ دعائیں جن پر برسوں آنسو گرے رنگ لانے والی ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں عورت کے نصیب کی زمین پر رحمت کی پہلی بارش کے قطرے گرتے ہیں، مگر ابھی مٹی سے خوشبو نہیں اٹھی ہوتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں تقدیر فیصلہ کر چکی ہوتی ہے، مگر وقت نے ابھی اجازت نہیں دی ہوتی، اور یہی وہ نازک لمحہ ہے جسے پہچان لینے والی عورت آنے والی زندگی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آج ہم انہی 5 خفیہ نشانیوں کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ نصیب جاگنے سے پہلے اللہ بندے کو خبر ضرور دے دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آنکھ دیکھنے والی ہو اور دل سمجھنے والا ہو۔ عورت کا نصیب جاگنے والا ہو تو سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے، جب عورت کا نصیب جاگنے والا ہوتا ہے تو اس کی زندگی اچانک آسان نہیں ہو جاتی، بلکہ اکثر اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگتے ہیں، آزمائشیں ایک کے بعد ایک سامنے آتی ہیں، اور حالات ایسے رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ عورت خود حیران ہو جاتی ہے کہ آخر یہ سب ایک ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ گھر کا ماحول بوجھل ہو جاتا ہے، رشتوں میں ایسی تلخیاں جنم لینے لگتی ہیں جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئیں، شوہر کے رویے میں سختی آ جاتی ہے، یا اولاد کسی نہ کسی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، مالی تنگی دل کو جکڑ لیتی ہے، اور ذہنی دباؤ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ نیند بھی بے وفا ہو جاتی ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے زندگی نے ہر دروازہ بند کر دیا ہو، مگر یہی وہ نقطہ ہے جہاں اصل نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہوں، عورت کا دل بکھرتا ضرور ہے، مگر اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا۔ وہ ٹوٹتی ہے مگر رب سے نہیں ٹکراتی، وہ روتی ہے مگر اللہ کے فیصلوں پر انگلی نہیں اٹھاتی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا ضبط پیدا ہو جاتا ہے، ایک خاموش برداشت جو شور نہیں مچاتی مگر اندر ہی اندر مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ صبر ہے جو عام نہیں ہوتا، یہ وہ صبر ہوتا ہے جو تقدیر کی لکیر بدلنے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اس حقیقت کو کھول کر رکھ دیتی ہے کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی خصوصی توجہ کی علامت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو آنے والے انعام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے برداشت کا ہنر سکھاتا ہے، کیونکہ کمزور کندھے بڑی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے۔ یہ مرحلہ دراصل روح کی تربیت کا وقت ہوتا ہے، عورت کے اندر وہ طاقت پیدا کی جا رہی ہوتی ہے جو کل اس کے نصیب کی بلندیوں کو سنبھال سکے۔
اس کے صبر کے ہر لمحے میں اس کے مقدر کی نئی سطریں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ خود نہیں جانتی، مگر اس کی خاموشی، اس کے آنسو اور اس کا ضبط سب مل کر اس کے مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، صبر وہ سواری ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ یہی وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر عورت آزمائشوں کے ریگستان سے گزرتی ہے اور آخرکار رحمت کے سائے تک پہنچتی ہے۔ یاد رکھیں، نصیب جاگنے سے پہلے آزمائشوں کا بڑھ جانا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، بس تیاری مکمل کی جا رہی ہے۔ اگر عورت اس مرحلے پر صبر کو تھام لے، شکوے کو چھوڑ دے اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھے، تو یہی آزمائشیں کل اس کے لیے گواہی بن جائیں گی کہ اس نے اندھیروں میں بھی روشنی کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہی پہلی اور سب سے گہری نشانی ہے کہ عورت کا نصیب بیدار ہونے والا ہے۔ دوسری نشانی، جب عورت کا نصیب جاگنے کے قریب ہوتا ہے تو زندگی کے حالات اچانک بہتر نہیں ہو جاتے، نہ ہی مسئلے یکدم ختم ہو جاتے ہیں۔ بظاہر سب کچھ ویسا ہی چل رہا ہوتا ہے، وہی الجھنیں، وہی فکریں، وہی ادھورے سوال، مگر ان سب کے بیچ عورت کے دل میں ایک ایسی کیفیت اتر آتی ہے جسے لفظوں میں پوری طرح بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سکون حالات کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ حالات کے باوجود ہوتا ہے۔ دل کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب اس جنگ میں وہ اکیلی نہیں رہی، اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہو چکا ہے۔ یہ سکون کسی مشورے سے نہیں آتا، نہ کسی وعدے سے، اور نہ ہی کسی انسان کی تسلی سے۔ دنیا وقتی دلاسا تو دے سکتی ہے، مگر دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس یہ سکون خاموشی سے اترتا ہے، جیسے اندھیری رات میں بغیر آواز کے چاند نکل آئے۔ عورت خود حیران ہوتی ہے کہ جن باتوں پر کل تک دل کانپ جاتا تھا، آج وہی باتیں دل کو ہلا نہیں پا رہی۔ مسئلہ موجود ہوتا ہے، مگر اس کا خوف ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر سے بے چینی واپس لے لی ہے۔ قرآن اسی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آسانی ہمیشہ حالات کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ دل کی کیفیت کی صورت میں عطا کی جاتی ہے۔ یہ سکون اس بات کا خاموش اعلان ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، بس وقت کی گرد ابھی ہٹی نہیں۔ عورت اب بار بار سوال نہیں کرتی، بار بار شکوہ نہیں دہراتی، بلکہ ایک ٹھہراؤ کے ساتھ زندگی کو دیکھنے لگتی ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی دلیل ہے کہ نصیب کی گاڑی موڑ کاٹ چکی ہے، منزل ابھی نظر نہیں آ رہی، مگر سمت درست ہو چکی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں عورت کا دل گواہی دیتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ اب اللہ کے بہترین اختیار کے تحت ہونے والا ہے۔ تیسری نشانی، جب عورت کا نصیب جاگنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی عبادت کی صورت بدل جاتی ہے۔ اب دعا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں رہتی، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی فریاد بن جاتی ہے۔ وہ دعائیں جو پہلے زبان سے ادا ہوتی تھیں، اب آنکھوں کے راستے نکلنے لگتی ہیں۔ رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس عورت کی خاموش سسکیاں عرش تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ جائے نماز پر بہنے والے آنسو گواہی دیتے ہیں کہ یہ دل اب ٹوٹ کر اللہ کی طرف رجوع کر چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا مانگ رہی ہے، بس دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رب کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، جملے ٹوٹ جاتے ہیں، اور آنسو وہ بات کہہ دیتے ہیں جو زبان ادا نہیں کر پاتی۔ یہی وہ دعائیں ہوتی ہیں جن میں بناوٹ نہیں ہوتی، جن میں دکھاوا نہیں ہوتا، اور جن میں صرف عاجزی ہوتی ہے۔ یہ دعائیں قبولیت کے سب سے قریب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت اس بات کی یقین دہانی ہے کہ کوئی آنسو، کوئی آہ، کوئی فریاد اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتی۔ جب عورت کی دعائیں اس مقام تک پہنچ جائیں کہ وہ خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کرنے لگے، تو دراصل وہی لمحہ اس کی طاقت بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے۔ بزرگان دین کا قول ہے، وہ آنسو جو لوگوں سے چھپ کر بہائے جائیں، اللہ کے فیصلے بدل دیا کرتے ہیں۔ یہی آنسو اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ عورت کے نصیب کا باب کھلنے والا ہے، کیونکہ جب دعا دل سے نکلتی ہے تو پھر تقدیر بھی خاموش نہیں رہتی۔ چوتھی نشانی، جب عورت کے نصیب میں بیداری کا وقت قریب آتا ہے
تو سب سے گہری اور خاموش تبدیلی اس کے دل میں رونما ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی شور مچاتی ہے، نہ کسی کو دکھائی دیتی ہے، مگر عورت خود اسے شدت سے محسوس کرتی ہے۔ وہ چیزیں جو کبھی دل کو خوش کر دیتی تھیں اب وہی کشش نہیں رکھتیں۔ محفلیں، گفتگویں، لوگوں کی واہ واہ، دنیا کی چمک دمک، سب کچھ موجود ہوتا ہے، مگر دل ان سب سے ہلکا سا الگ ہو جاتا ہے، جیسے روح نے آہستہ آہستہ دنیا سے فاصلہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہو۔ یہ بے رغبتی ناقدری نہیں ہوتی، بلکہ پہچان ہوتی ہے۔ عورت کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ جس سکون کی تلاش میں وہ برسوں ادھر ادھر بھٹکتی رہی، وہ کسی انسان، کسی تعریف یا کسی کامیابی میں نہیں تھا۔ اب تنہائی اسے ڈرانے کے بجائے اپنائیت دینے لگتی ہے۔ خاموشی میں دل بوجھل نہیں ہوتا، بلکہ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ سجدہ، جو پہلے ایک فریضہ تھا، اب پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ دعا بوجھ نہیں لگتی، بلکہ دل کی ضرورت بن جاتی ہے۔ قرآن اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اطمینان کسی کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، یہ عطا ہوتا ہے، اور جب یہ عطا کسی عورت کے دل میں اتر جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے خاص دائرہ رحمت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اپنی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہی موڑ دراصل نصیب کی سمت بدلنے کا اعلان ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کا ہو جائے تو پھر دنیا خود بخود اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے عورت کے مقدر کی نئی صبح طلوع ہونے لگتی ہے۔ پانچویں نشانی، جب عورت کا نصیب جاگنے لگتا ہے تو اس کی سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل سے شکوہ نکل جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنے دکھ دہرانا چھوڑ دیتی ہے، بار بار اپنی کہانی سنانے کی حاجت محسوس نہیں کرتی۔ اب وہ یہ حقیقت سمجھ چکی ہوتی ہے کہ سننے والے بہت ہیں، مگر فیصلہ کرنے والا صرف ایک ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی انسان نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہی شعور اس کے اندر ایک غیر معمولی مضبوطی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ توکل کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ طاقت کی بلند ترین شکل ہوتی ہے۔ عورت حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتی، بلکہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے خود کو اندر سے آزاد کر لیتی ہے۔ اب وہ ہر بات پر کیوں، کیسے اور کب جیسے سوالات نہیں دہراتی۔ اس کا دل اس یقین پر ٹھہر جاتا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اس کے حق میں ہوگا، چاہے اس کی شکل ابھی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کامل بھروسہ انسان کی فکر سے نہیں بلکہ فقر کے بوجھ سے نجات دیتا ہے۔ پرندہ دانہ ذخیرہ نہیں کرتا، مگر بھوکا بھی نہیں مرتا، کیونکہ اس کا یقین اپنے رب پر ہوتا ہے۔ جب عورت اس مقام پر پہنچ جائے تو اس کے لیے بند دروازے بھی دروازے ہی رہتے ہیں، رکاوٹ نہیں بنتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: جس نے اللہ کو کافی جان لیا، اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ یہی کیفیت اس بات کی آخری اور واضح نشانی ہے کہ عورت کا نصیب جاگ چکا ہے، کیونکہ جب شکوہ ختم ہو جائے اور توکل دل میں بس جائے تو پھر اللہ خود بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور یہی کافی ہونا اصل کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے نصیب بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے تو یہ ایک خاموش مگر گہری تبدیلی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کی قسمت جاگنے والی ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد کے منظر نامے آہستہ آہستہ بدلنے لگتے ہیں، چاہے وہ تبدیلی آنکھوں سے نظر نہ آئے مگر دل کی گہرائی میں محسوس ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کے نصیب کو روشن کرنے لگتا ہے تو زندگی کی ہر چھوٹی بڑی کیفیت اس کے لیے ایک اشارہ بن جاتی ہے، اور وہ عورت خود بھی بغیر جانے اس تبدیلی کی خبر محسوس کرنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی عورت کے نصیب بدلتا ہے تو ہر لمحہ اس کے لیے ایک امتحان بن کر آتا ہے، مگر اسی کے ساتھ دل میں ایک عجیب سا سکون بھی اترتا ہے۔ عورت کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اب اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ایک خاص مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ جب کسی عورت کی قسمت جاگنے والی ہوتی ہے تو وہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں دل پر گہرا اثر نہیں ڈالتے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں ہر درد، ہر رکاوٹ،
ہر مشکل آخرکار نصیب کی سمت بدلنے والے پیغام کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کے نصیب بدلتا ہے تو اس کے دل کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ وہ عورت جو پہلے بار بار سوال کیا کرتی تھی کہ کب اور کیسے اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، اب ایک خاموش اعتماد کے ساتھ ہر لمحے کو قبول کرنے لگتی ہے۔ جب کسی عورت کی قسمت جاگنے والی ہوتی ہے تو وہ ہر منظر، ہر شخص، ہر واقعے کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، جیسے سب کچھ پہلے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔